بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک کے دو معروف صحافیوں حامد میر اور نسیم زہرا نے ایک بار پھر ایک پروگرام میں جنرل قمر جاوید باجوہ پر کشمیر فروشی کا الزام عائد کیا۔ دعا کر سکتا ہوں اس لیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے اس نے کشمیر پہ جو سودا کیا اس کی ابھی تک ڈیٹیل جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں آئی۔ میں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ سودا۔ یہ جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ لائن آف کنٹرول سیز فائر کیا تھا، اس سیز فائر کے فوراً بعد مودی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ اور جب فورن آفس کو یہ پتہ چلا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پتہ چلا کہ مودی پاکستان آ رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو بھاگے بھاگے عمران خان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے وہ بتایا تھا، باجوہ صاحب اور فیض صاحب آئے تھے، کوئی بات چیت ان کی چل رہی ہے اجیت ڈوول کے ساتھ، لیکن وہ آ رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ تو اس کے بعد عمران خان نے فیض صاحب کو کہا کہ بھئی آپ فورن آفس کو تو آن بورڈ لیں۔ تو اس کے بعد فورن آفس جو ہے اس میں باجوہ صاحب آ گئے اپنا پورا لاء لشکر لے کے، ان کو لیکچر دیا کہ یہ وہی لیکچر تھا جو انہوں نے ایک دفعہ آپ کے اور میرے سامنے بھی دیا تھا، یاد ہے نا کیا لیکچر تھا؟ ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے، ٹروپس کی موومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی باتیں کی تھی نا۔ نارملی ایسا آرمی چیف کے کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور مجھے اب کہنا پڑے گا، میں اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں۔ یہ دونوں اخبار نویس مسلسل دوسری تیسری بار اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں اور اس بات کی وضاحت اور صراحت کر چکے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کشمیر کو نظر انداز کر کے بھارت کے ساتھ حتمی معاہدہ کرنا چاہتے تھے یا کوئی ایسا فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہتے تھے۔ گو کہ اب یہ اس میں کوئی انکشاف والی بات نہیں رہی۔ سب سے پہلے جنرل باجوہ نے خود جاوید چودھری کے ذریعے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ کشمیر کو پس پشت ڈال کر معاملات طے کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے منصوبے کا جو ان کے ذہن میں موجود تھا اس کا پورا بلو پرنٹ جو ہے وہ جاوید چودھری کے سامنے بیان کیا تھا۔ تو یہ ایک ہمیشہ سے یعنی جنرل پرویز مشرف ہوں یا جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں، یہ جو منصوبے پیش کرتے ہیں یا ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، یہ ان کے اپنے نہیں ہوتے، یہ وہ منصوبے ہوتے ہیں جو برس ہا برس سے امریکہ کے تھنک ٹینکس میں ڈسکس کر کے تیار کیے گئے ہوتے ہیں، بنائے گئے ہوتے ہیں، جن میں بھارت کے غیر سرکاری لوگوں کا انپٹ بھی ہوتا ہے، پاکستان کے غیر سرکاری لوگوں کا انپٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ 90 کی پوری دہائی پاکستان اور بھارت کے غیر سرکاری لوگ، جن میں دانشور تھے، سفارتکار تھے، جرنیل تھے اور بہت سے سول سوسائٹیوں کے لوگ تھے، وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے سلسلے میں مختلف مقامات پر مل کر ایسے منصوبے بناتے تھے، ایسے منصوبے ترتیب دے رہے تھے، اور 90 کی دہائی میں خاصا اس پر کام ہو چکا تھا۔ یہی وہ منصوبہ تھا جو سب سے پہلے جسے اونرشپ دی میاں نواز شریف نے پاکستان کی طرف سے، اور انہوں نے واجپئی کو بلا کر ایک حتمی اور فیصلہ کن معاہدہ کرنے کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اس وقت پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑے حصے کو یہ منظور اور قبول نہیں تھا کہ پاکستان کا کوئی سویلین حکمران امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو کر کوئی ان کے منصوبے کو یہاں امپلیمنٹ کرے جو برِ صغیر کے لیے ان کا منصوبہ تھا، تو یہ کوشش ناکام بنا دی گئی، اور اس خطرناک قسم کی وادی میں قدم رکھتے ہی جو میاں نواز شریف تھے ان کی حکومت بھی بھگ سے اڑ کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے یعنی تھا جو ناخوب وہی بتدریج وہی خوب ہوا کہ مصداق جنرل پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کے ہی منصوبے کو نہلا دھلا کر تراش خراش کر کے مشرف فارمولے کی صورت میں پیش کیا اور اسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، لیکن جو جنرل پرویز مشرف تھے وہ بھی اس منصوبے کو آگے نہ بڑھا سکے، اور ٹوٹی کہاں کمند کی جب دو چار ہاتھ جب لب بام رہ گیا کہ مصداق وکلا تحریک نے ان کی حکومت کا جو کارپٹ ہے وہ لپیٹ کر رکھ دیا۔ سو اس کے بعد اب جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، انہوں نے وہ ایک حکمران تو نہیں تھے، نہ سولین تھے نہ فوجی حکمران تھے، انہوں نے آرمی چیف کے طور پر یہ سارا معاملہ اپنے سر لے لیا، اور انہوں نے عمران خان سے اس کی توسیع اور اس کا
اس پہ جو سٹیمپ لگوانے کی، ایک سیاسی سٹیمپ لگوانے کی کوشش کی تھی، جس پہ عمران خان نے انکار کیا، اور یوں یہ بھی ایک وجہ نظر بنی ان کے درمیان جاری کھٹ پٹ میں ایک کی جو فہرست تھی اس میں ایک اضافہ یہ بھی شامل ہوا۔ حقیقت میں پاکستان کی اشرافیہ کے اندر ایک طبقہ ہمیشہ سے یہ سمجھتا رہا ہے کہ کشمیر ایک بوجھ ہے، اور اگر کشمیر کا یہ بوجھ اتار دیا جائے تو بھارت اور پاکستان کے تعلقات بھی ترقی کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہی مت ہے جو مصر اور اردن کے حکمرانوں کو لاحق تھی، جو یہ سمجھتے تھے کہ فلسطین کی جو لاش ہے اس کی چتا وہی اٹھائے پھر رہے ہیں، اور سارا فلسطینیوں کی تحریک کا سارا دم خم جو ہے وہ صرف انہی ملکوں کی حمایت سے ہے۔ اور شاید اسی مت کو امریکہ اور اسرائیل بھی قبول کر چکے تھے، اور انہوں نے بتدریج پہلے مصر کو فلسطین کی تحریک سے کیمپ ڈیوڈ میں الگ کیا، جہاں مصر کے حکمران جو انور السادات تھے اور اسرائیلی حکمران بیگن تھے ان کے درمیان صدر جمی کارٹر نے معاہدہ کرایا۔ پھر اس کے بعد 94 میں اردن کے حکمران شاہ حسین کا اسرائیلیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اور یہ دونوں ملک جنہیں فلسطین کی تحریک کے بہت بڑے بیرونی ہمدرد، معاون اور سرپرست سمجھا جاتا تھا، یہ الگ ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد سے 28 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، فلسطین میں ایک تحریک پوری طرح موجود ہے، اور کیونکہ فلسطین کے خود لوگ لڑنا چاہتے ہیں، مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، جدوجہد کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اپنی زمین کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زمین کے ساتھ اپنا خون شامل کرنا چاہتے ہیں، تو جو اس کی بیرونی پرتیں ہیں مصر اور اردن، وہ ہٹنے کے باوجود کوئی کامیابی نہیں ملی اسرائیل کو، امریکہ کو، اور یہ سارے جو اندازے تھے یہ غلط ثابت ہوئے۔ اسی طرح اگر کشمیر کے معاملے میں بھی پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کشمیریوں کی تحریک سے ہٹ کر اس تحریک کو ختم کر دے گا، یا یہ تحریک ختم ہو جائے گی، یا کوئی بیرونی طاقت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے الگ ہونے سے، تو وہ یہاں بھی ایک اندازے کی غلطی کا شکار ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بالکل فلسطین کے مسئلے کی طرح لوگوں کے دل و دماغ میں اور نسل در نسل پیوست ہے، اور قیام پاکستان سے پہلے کشمیریوں میں مزاحمت کا جذبہ تھا، قربانیوں کا جذبہ تھا، وہ اس سے پہلے بھی قربانیاں دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ ڈائمنشن بدل گئی تھی اس سارے مسئلے کی، تو پھر اس میں ایک پاکستان کی انوالومنٹ بھی ہوتی چلی گئی۔ اس لیے پاکستان اگر پیچھے بھی ہٹ جائے تو کشمیر کا جو طبقہ جس نے مزاحمت کرنی ہے، جس کے دل و دماغ میں ایک فطور موجود ہے اور ایک خلل موجود ہے کہ اس نے لڑنا ہے آزادی کے لیے، مزاحمت کرنی ہے، اس نے ہتھیار نہیں چھوڑنے، عملاً نہ صحیح لیکن نظریاتی طور پر اس نے اس تحریک کو زندہ رکھنا ہے، فوٹو کے ذریعے زندہ رکھنا ہے، خبر کے ذریعے زندہ رکھنا ہے، نعرے کے ذریعے زندہ رکھنا ہے، پتھر کے ذریعے زندہ رکھنا ہے، شعلے کے ذریعے زندہ رکھنا ہے، اس کو کوئی نہ ختم کر سکتا ہے، نہ اس کو دبا سکتا ہے، نہ اس کی آواز کو کوئی روک سکتا ہے بلند ہونے سے۔ اس لیے اس مت کو تو بہرحال اب پاکستان کی جو حکمران طبقہ ہے جہاں کہیں یہ سوچ موجود ہے، اس سوچ کو جھٹک دینا چاہیے۔ لیکن جو انکشافات حامد میر صاحب اور نسیم زہرا صاحبہ نے کیے ہیں وہ کوئی نئی بات بھی نہیں، کیونکہ جنرل باجوہ کو اپنے ڈاکٹرین کے لیے ایک سیاسی چہرے کی ضرورت تھی، اور وہ اندازے کی غلطی کا شکار ہوئے کہ عمران خان نہ تو یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار تھے، اور نہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان چونکہ غیر مقبول ہو گئے ہیں اس لیے یہ بوجھ وہ نہیں اٹھا سکیں گے، تو اس لیے انہیں ایک نئے سیاسی بیساکھی کی ضرورت تھی کہ جس کے ذریعے وہ لیجیٹیمیسی پولیٹیکل دے سکیں اپنے اس تصور کو، جو ان کا اسرائیل کے بارے میں تصور تھا، جو ان کا کشمیر کے اور انڈیا کے بارے میں تاثر تھا۔ یہاں یہ نجم سیٹھی کا ایک کالم جو عمران خان کی حکومت گرانے سے ایک سال پہلے یعنی اپریل 2021 کو شائع ہوا تھا، بہت دلچسپ ہے۔ اس کا آخری حصہ قمر جاوید باجوہ کی تصویراتی تبدیلی کے لیے مضبوط اور مقبول سیاسی کندھے درکار ہیں جو ماضی کو دفن کرنے کا سیاسی بوجھ اٹھا سکیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنے اپنے ادوار میں اس کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت کے جنرلوں نے وہ کوشش ناکام بنا دی۔ چونکہ عمران خان نہ تو عوامی مقبولیت رکھتے ہیں، نہ ہی وہ استقامت کے ساتھ دباؤ کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ جنرل باجوہ کو گھوڑے بدلنے کا مشورہ دیا گیا ہوگا، اور یہی وہ مشورہ تھا کہ جس نے جنرل باجوہ کو ایک ایسی گہری کھائی میں گرا کر رکھ دیا۔ یہ عملاً نہ صحیح لیکن تاریخ کی ایک ایسی کھائی ہے کہ جس میں سے اب ان کا اس تاریخ کی اس گڑھے سے نکلنا اب ممکن نظر نہیں آتا، اور یہاں جنرل باجوہ بھی اور ان کے جو بیرونی دوست تھے، سرپرست تھے، وہ بھی فلسطین کے معاملے ہی کی طرح تعبیر اور اندازے کی ایک غلطی کا شکار ہو گئے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔